مرحوم آخوند ملا علی معصومی حمدانی یہ آیت اللہ گل پائگانی کے ہم مباحثی تھے، یعنی ان کے کلاس فیلو، اولیاء خدا میں سے تھے، مجتہد بھی تھے، صاحب رسالت تھے، حمدان کے کچھ افراد ان کی تقلید میں تھے۔ معصومین کی شہادت پر یہ آخوند معصومی حمدانی مجلس رکھا کرتے تھے اپنے گھر، چاہے مختصر سی مجلس ہو، لیکن کوئی بھی معصوم کی شہادت کا دن ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا ان کے گھر مجلس نہ ہو۔ ایک شخص آ کے بیٹھتا تھا مجلس میں، ان کے محلے کا تھا، وہ کہتے تھے ایسی خوشبو آتی تھی اس سے کہ جیسے دنیا کو کوئی عطر نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو کئی مرتبہ کہتے ہم نے سوچا کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے یہاں سے خوشبو کیسے آتی ہے، لیکن موقع نہیں بن پایا اور مومنین ہوتے تھے۔ ایک دن جب کافی اس خوشبو کا میں نے احساس کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیے گا، مجھے آپ سے تھوڑا سا کام ہے۔ مومنین چلے گئے، وہ شخص رک گیا۔ تو آخوند معصومی حمدانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بندے خدا میں نے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ آپ کے وجود سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے، تو یہ تو بتلائیے کہ کون سا عطر یوز کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا آغا صاحب میں تو کوئی عطر لگاتا ہی نہیں ہوں، میں تو کوئی پرفیوم وغیرہ یوز نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کسی پرفیوم یا عطر کی خوشبو نہیں ہے، کوئی ہے آپ میں ایسی نیکی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خوشبو آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ کہا کہ آغا صاحب میں اگر بہت صادقانہ کہوں نا تو نہ میں کوئی قائم اللیل ہوں، نہ میں کوئی صائم النہار ہوں، نہ کوئی بہت لمبی عبادتیں کرنے والا، وظائف دعائیں پڑھنے والا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ صلوات بہت بھیجتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کثیر الصلوات۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ایک مجمع ہے، اس میں میں بھی ہوں، اور حضور نے پکار کر کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے وہ بلند ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس احتیاط سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ صلوات بھیجتا ہو اس مجمع میں تو نہیں جانتا ان سب کو، تو میں بیٹھا رہا، اٹھا نہیں۔ شاید یہ تواضع بھی پسند آئی ہو۔ اب آپ غور سے سنیے گا کہ حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ صلوات مجھ پر میری آل پہ بھیجتا ہے وہ بلند ہو۔ کہتے میں بیٹھا رہا اسی احتیاط کی خاطر۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا تم میں جو سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے وہ بلند ہو، تو میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی اس کا نام لے لیجئے۔ حضور نے کہا تم ہو، بلند ہو۔ میں بلند ہوا، حضور میرے پاس آئے اور مجھے بوسہ دیا۔ کہتے ہیں اسی بوسے کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خواب میں ایک مرتبہ بوسہ دے دیں، اس کے وجود سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ کیا شان ہوگی میری شہزادی سیدۃ النساء العالمین صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ ان کے جسم مطہر سے وہ خوشبو آتی تھی کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا۔ حضور ان کے جسم کو آ کر استشمام فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ مل کے آل سیدہ پر ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضور نے بوسہ دیا، کہتے ہیں وہ خوشبو ہے مجھ میں۔ البتہ قوت شامہ بھی اس کے لیے ویسی ہونی چاہیے، ملکوتی، جیسی آخوند ملا علی معصومی کی تھی۔ ہر ایک کا شامہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حجت خدا کے اس خوشبو کو پہچان سکے، کیونکہ ملا علی معصومی حمدانی کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہ شخص حتیٰ یہ کہ نوک کرنے آتا تھا نا میرے دروازے پر، گھر کے اندر مجھے اس کی خوشبو سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ آ گئے۔ تو ایک تو جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، اس کا خلوص، اس کا تواضع رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر خود ان کا قوت شامہ کہ وہ اس خوشبو ملکوتی کو محسوس کر سکے۔ قرآن میں نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کو مصر سے کنعان لا رہے تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خانوادہ رہتا تھا، مصر سے کنعان، تو قرآن میں کیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 94، حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام
کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. انی لاجد ریح یوسف، وہ مصر سے کنعان لایا جا رہا ہے ابھی پیرہن. قوت شامہ ہے، حجت خدا کی خوشبو اور مہک، ایک اور حجت خدا اسے محسوس کر رہا تھا.